27ویں ترمیم. انفیکٹ یہ بھی پچھلے سال سے ہی ہم کہہ رہے ہیں, آپ کے پروگرام میں متعدد فیڈرل منسٹرز آئے, انہوں نے کہا نہیں گل ہی کوئی نہیں رہی, ایویں تسی گلاں کر رہے ہو, پتہ نہیں کیڑی گل کر رہے ہو, آئی کوئی نہیں رہی. کئیوں نے تو مجھے کہا کہ پتہ نہیں آپ کو کیا فکسیشن ہے کہ کوئی 27ویں ترمیم آ رہی ہے, وی آر میئرلی گریپلنگ ود دی دی 26th امینڈمنٹ. تو جب ہم کہتے تھے کہ نہیں بھائی جان آ رہی ہے, تو کہتے اچھا نہیں پھر آ رہی ہوگی. منیب میں نے تو 30 جون سے لے کے اب تک کتنی ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ کیا 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 آ رہا ہے اس میں. ایگزیکٹلی. اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو اس کے بارے میں حال میں کم سے کم 4-5 شوز کے اندر اس کے پرٹیکولر بتائے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹویٹ کے ذریعے یہ چیز اس کا اظہار کرنا گورنمنٹ کو آف بیلنس کرنے کے لیے تھا, یا ہی جسٹ شیئرڈ اٹ کہتے ہیں نا جسٹ لائک دیٹ. میرا نہیں خیال اٹ واز جسٹ لائک دیٹ, یا پلان تھا. I think it was a political master stroke. Yes. انہوں نے 2 چیزیں کی اس میں. ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ڈسٹینس کر لیا کہ جیسے میں بھی حیران ہوں, مجھے آ گیا, یہ اچانک آ گئی اور انہوں نے مانگ لی بات. لیکن انہوں نے اپنی بارگیننگ پوزیشن اسٹرینتھن کی ہے. اب انہوں نے کی ایشوز ہائی لائٹ کر دی ہے, تو آبویسلی آپ اس میں گیو اینڈ ٹیک وہ زیادہ بہتر کریں گے, زیادہ سخت پوزیشن کریں گے, لیکن پاس کریں گے. کل وہ وابڈا صاحب بھی میرے شو میں تھے, انہوں نے کہا جی بڑی آسانی سے پاس ہوگی, اور میں ایگری کرتا ہوں کہ آسانی سے ہی پاس ہوگی, اور 30 سے پہلے پاس ہوگی, کیونکہ ایک شخصیت ہے اسی نظام کی جو ریٹائر ہو رہے ہیں 30 کو, انہی کو گورنمنٹ چاہتی ہے وہ ہیڈ کریں اس کو, بینچ کو, سپریم کورٹ, کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ. تو اس لیے یہ جو ارجنسی آئی ہے, یہ ارجنسی اس وجہ سے ہے, ورنہ پہلے انہوں نے دسمبر تک رکھا ہوا تھا کہ دسمبر تک ہو جائے گا, اس سال میں کر لیں گے. آئی تھنک یہ بعد میں ہٹ کیا جب فائنل سوچ لیا کہ کس کو وہ ہیڈ کرنا ہے, سپریم کورٹ کو, کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ کو, تو وہ اس لیے اب 30 کی کٹ آف ڈیٹ ہے, اس سے پہلے ہی ہوگی. ٹورڈ دی اینڈ مارک صاحب, یہ از اٹ گوئنگ ٹو بی اے ٹف سیل جب یہ بات ہم این ایف سی کی اور 18th امینڈمنٹ کے کچھ چیزوں کو امینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی ہولڈ اٹ ویری ڈیئر اور بڑا جیلسلی گارڈ کرتے رہے وہ ایسے ہو کہ نتھنگ ڈوئنگ پہ ہو ہی کچھ نہیں سکتا. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کچھ چیزیں دکھائی ساری چیزیں گئی ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 10 چیزیں دکھائی گئی ہیں, 5 پہ ترمیم آئے گی اور باقی کو چھوڑ دیا جائے گا. نہیں, جو میری اطلاع ہے مدیب وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے 2 اسٹریٹجیز رکھی ہوئی. پلان اے تو یہ ہے کہ اگر ویسے ہی یہ سارا ریورس ہو جائے اور پرانا ایکویلیبریم سیٹ ہو جائے. اگر وہ نہیں ہوتا تو ان کا پلان بی, جو مجھے میں نے کل بتا بھی رہا تھا, پلان بی یہ ہے کہ پھر ہم جتنی اننیسسری یا ان وارنٹیڈ انوالومنٹ ہے پروونشل پروجیکٹس میں اس کی فیڈرل گورنمنٹ کی, وہ ختم کر دی جائے. تمام صوبے سرپلس میں ہیں. فار ایگزامپل اسٹارٹ وتھ BISP, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, یہ تقریباً 780 ارب 800 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے. بڑے وہ کلیئر ہیں کہ جی پروونسز اپنے ہی پیسوں سے اس کو چلائیں, ہر پروونس, بیکاز یہ ہے تو پاپولیشن ویلفیئر کا, تو وہ ان کی پاپولیشن ہے, پنجاب میں ہے, سندھ میں ہے, آپ وہ کریں. سملرلی جیسے آپ سنتے ہیں یہ K4 کا پروجیکٹ, فار ایگزامپل K4 اب پروونشل پروجیکٹ ہے پانی کا, کہ جی اس میں 100 ارب دے دیں, اس میں 150 ارب دے دیں, پھر یہ پیسے نہیں آئیں گے. ہائی ویز کے علاوہ دوسرے انفراسٹرکچر, پھر آپ گرین بسز نہیں چلائیں گے کراچی میں جا کے, یا فلانی چیز پنجاب میں نہیں چلائیں گے, وہ آپ نہیں کریں گے. سو بہت سے جو سے پیسے اس وقت ہیں وہ بھی نکل جائیں گے اس کے اندر سے. تو انہوں نے وہ فسکل امبیلنس ٹھیک کرنا ہی کرنا. پلان سی میں یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ پرابلم ہوئی اور جی یہ چیزیں پھنس رہی ہیں, تو سمپلی آپ نے کلائمیٹ ایمرجنسی آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے, ملک میں ایک نیشنل سیکیورٹی ایمرجنسی بھی آ جائے گی. پھر کہیں یا نہ کہیں, آپ کے 2 بارڈرز ہیں, وار اور ٹیررزم ہے, تو پھر انہوں سے 8-9% ایکسٹرا جاتا ہے, وہ پھر واٹر ریزروائر فنڈز میں بھی جا سکتا ہے, وہ کلائمیٹ ایمرجنسی کے لیے بھی ڈیڈکٹ کیا جا سکتا ہے, وہ نیشنل سیکورٹی کے لیے بھی ڈیڈکٹ کیا جا سکتا ہے. یہ جو ایکسٹرا پیسے ہیں یہ اب رہنے نہیں ہیں ان کے پاس. سر ذرا میں تھوڑا سا آپ سے سیدھی سی بات ہی کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کل آپ نے بھی وہ بریفنگ میں موجود ہوں گے جو انٹریکشن ہوا صحافیوں کا DG ISPR سے, وہاں جو سلسلہ سامنے آئی, جو بات چیت ہوئی, امپریشن کیا ملتا ہے آپ کو کہ جو تعلقات وفاق کے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے صوبے کے ساتھ, خیبر پختونخوا کے ساتھ ہیں, اس میں کوئی چیزیں بہتر ہونے کے چانسز ہیں یا نہیں, جیسا ہے اس میں پھر ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں
وہاں پہ تو کوئی پرٹیکولرلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میٹنگ سے کیا امپریشن ملا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں یا بہتر ہیں. ٹھیک. لیکن ویسے میں آپ سے ایز اے خبر بات کر سکتا ہوں کہ یہ چیز بڑی کلیئر ہے منیب کہ اب بالکل ٹوٹل اسٹریچ ہو گیا وہ ربر بینڈ. اب بالکل اینڈ پہ چیزیں پہنچ گئی ہوئی ہیں. اور اس بریفنگ کے اندر اس طرح کے جب سوال بھی ہوئے تو ڈی جی ایس پی آر نے اس کو بڑے طریقے سے سائڈ سٹیپ کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی جو بھی گورنمنٹ میں ہوگا ہم اس سے بات چیت کریں گے, ہم انٹریکٹ کریں گے, جو ایک پروفیشنل انسٹیٹیوشن کے طور پہ ہم ریاست کے ساتھ ایکٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اور بار بار ان کا ایمفسس یہ تھا کہ ہم ریاست نہیں, ہم ریاست کا ایک حصہ ہیں جیسے باقی ہوتے ہیں. سو بٹ دیٹ از اے سیپریٹ ڈبیٹ, اس کو ہم نہیں کرتے ابھی. ٹھیک. سو انہوں نے کوئی اس میں کوئی نرمی نہیں دکھائی, کوئی ایکسٹرا ایگریشن نہیں دکھائی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ اب بہت بڑے فیصلے منیب ہو گئے ہوئے ہیں. اور اب فیصلے اس حد تک ہو گئے ہوئے ہیں کہ اگر اب دھرنا ہوا 27 کو اگر آتے ہیں, 27 سے پہلے اگر آتے ہیں, اگر اسلام آباد پی ٹی آئی دوبارہ چڑھائی کرتی ہے تو رسپانس بہت سخت ہوگا. یہاں پہ یہ بھی فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کن فیصلوں کی بات کر رہے ہیں کہ کم واٹ میں اگر اس کے کانسیکوینس کے اندر حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں, پولیٹیکل انریسٹ ہو جاتا ہے کے پی میں سب کچھ, تو اگر جو آج تک ایک قدم بات ہوتی تھی کہ جی اگر وہ ہوا گورنر رول یا سم تھنگ تو اس سے بہت زیادہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو جائے گی. اب گورنر رول کے بھی بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں ڈیسیژن میکرز جو ہیں. سو آئی تھنک کہ اب آنے والے دن یہ مہینہ بڑا ہی کرٹیکل ہوگا پی ٹی آئی کے لیے, ملکی سیاست کے لیے, اور عمران خان کے اپنے مستقبل کے لیے. بیکاز اگر یہ اب کانفلکٹ ہوا تو میرا خیال ہے کہ ان کی رہائی میں اور بھی بہت زیادہ مسائل ہوں گے. ابھی بھی بہت زیادہ مسائل ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی ریالٹی ہے کہ عمران خان کے پاس اس وقت اس نظام میں ان کا کوئی اسٹیک ہے نہیں. اور وہ اپنی جگہ کنونسڈ ہیں کہ نہ میرے سے کوئی بات کر رہا ہے, نہ میرے سے کوئی ریلیف مل رہی ہے, نہ کسی قسم کا ہمیں کوئی شیئر مل رہا ہے اس پاور سٹرکچر میں. تو میرے پاس سوائے یہی آپشن کہ میں اس نظام میں اتنا کانفلکٹ پیدا ہو کہ نظام ڈسٹرب ہو, نظام گرے, اور وہ ہوتا ہے نا فینکس رائزنگ فرام دی ایشز والی سوچ, وہ ہو. تو مجھے تو یہ کانفلکٹ بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور شاید یہ جو فواد چودھری اور دوسروں کا ایک انیشیٹو ابھی سامنے آیا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہو اس سائڈ سے بھی کہ اگر تھوڑا سا ٹیمپریچر نیچے آ جائے. لیکن جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے آپ نے ریاکشن دیکھیں, جو اس وقت ٹرولنگ ہو رہی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی آن سوشل میڈیا ان کے اپنے لوگوں سے, تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک فلاپ انیشیٹو ثابت ہوگا. تو مجھے تو انفارچونیٹلی چیزیں بد سے بدتر کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں. مالک صاحب, میرے خیال میں آپ اور میں تو پچھلے کافی عرصے سے ایک ہی بات کر رہے ہیں, گو کہ اس کی وجہ سے بڑے لوگوں نے بڑی عزت افزائی بھی کی, بہت سے لوگوں کو ہماری بہت سی چیزیں بری بھی لگ جاتی ہیں, لیکن جب آپ کلیئرٹی سے کوئی بات کرتے ہیں, کچھ تبدیل نہیں ہوا پچھلے 2-2.5-3 سال کے اندر, سختی بڑی ہی ہے. وین وی سے کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ خان صاحب کی رہائی اور مشکل ہو جائے گی, تو آسانی کی صورتحال بھی بیچ میں کوئی پیدا نہیں ہوئی تھی. وی نیور گاٹ کلوز ٹو اینی تھنگ. تو اب جو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا جو ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کی اس دن, وہ بڑی پیشن کے ساتھ اور بڑی انہوں نے کچھ چیزوں میں برہمی کا اظہار بھی کیا, اور بڑے ہی واز ویری ایموشنل ایٹ دیٹ ڈے. وہ پریس کانفرنس دیکھنے کے بعد اینڈ دی انٹریکشن دیٹ یو ہیڈ یسٹرڈے, میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بالکل سٹریچ ہو گئی ہے ہر چیز, تو کیا جس کی بات ہم کر رہے ہیں, اور ابھی آپ نے بھی کہی کہ وہ ایمرجنسی پروویژن انووک ہو جاتا ہے, اس کا فال آؤٹ تو بڑا ڈراسٹک ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی کی حکومت ہے وہاں پر. اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے اتنا کیپٹل ہے اسٹیٹ کے پاس کہ وہ اس کو برداشت کر سکے, بیکاز دیٹس اے ٹیمپریری سولوشن, وہ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم تو نہیں چل سکتا اس طرح سے. I totally agree with you, لیکن آپ دو چیزیں دیکھیے. یہ سوال ہوا ڈی جی ایس پی آر سے, ہمارے ایک پشاور کے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ابھی جرگہ کیا وہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب نے, تو چیف سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے, تو چیف منسٹر نہیں تھے, تو چیف منسٹر کو انوائٹ کیوں نہیں کیا. تو انہوں نے بڑے ڈیڈ پین ایکسپریشن کے ساتھ آگے سے ڈی جی ایس پی آر نے کہا, انہوں نے کہا یہ تو بلانے والے کا پریروگیٹو ہے, وہ کس کو بلاتا ہے کس کو نہیں بلاتا. اینڈ دیٹ واز اٹ.
کوئی یہ نہیں تھا کہ بلایا تو نہیں آ سکے یا چلیں یہ کوئی بات اتنی بڑی بات نہیں ہے. بڑا سٹرن جواب تھا کہ پریروگیٹو ہے. اب بات یہ تو ٹھیک ہے پریروگیٹو ہے, لیکن پریروگیٹو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے نا. آپ نے گورنمنٹ کے بندے کو بلایا, آپ نے چیف سیکرٹری کو بلایا, آپ نے سی ایم کو نہیں بلایا. تو یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ آپ کس کو پارٹ آف دا پرابلم دیکھتے ہیں, کس کو پارٹ آف دا سولوشن دیکھتے ہیں. وہی اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو آئی ایگری ود یو کہ یہ ٹینیبل لانگ ٹرم ٹینیبل نہیں ہے چیزیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت انفارچونیٹلی کے پی کو بھی صرف سیکیورٹی پرزم سے دیکھا جا رہا ہے. جب اس لیول پہ, ہر لیول پہ آپ کا اتنا اختلاف ہو اور کلیئرٹی ہو اس سائڈ پہ ایک سوچ کی, جب ہم پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کرتے ہیں تو ان کے پاس پلان کی کلیئرٹی نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا اگر ہم 27 کو آ جائیں گے پھر کیا, اچھا اگر آپ نے بات نہیں کرنی تو پھر کیا, آپ نے کمیٹیز چھوڑ دی تو اگلا سٹیپ کیا ہے, نوبڈیز کلیئر. اور پرائیویٹلی جب ہمارے سے سارے بات کرتے ہیں تو وہ فرینکلی میجورٹی پی ٹی آئی کی جب ہمارے سے بات کرتی ہے پرائیویٹلی تو وہ وہی بات کرتے ہیں جو فواد چودھری اینڈ کمپنی سامنے بات کر رہی ہے.